حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں۔ ساری کی ساری غرور کی طاقت استعمال ہوئی۔ آگ ایسی دہکی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی راکھ ہو جائے۔ استغفار! آخر ایسا کیا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ کو آپ کی قوم نے آگ میں ڈال دیا؟ جب انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے والد سے کہا، یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکے رہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی ہی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ سب کھلی گمراہی میں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کا والد بھی تو بت فروش ہے، بت بناتا بھی ہے اور بت بیچتا بھی ہے، اور آپ ہمارے بتوں کو رد کر رہے ہو۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ہم بتوں کو نہ پوجیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے زمین آسمان بنائے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کسی میلے پر گئی۔ آپ نے بہانہ بنا لیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد آپ ان کے بت خانے میں چلے گئے، ان کے بتوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دی، سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کو رہنے دیا۔ اس کے کاندھے پر لٹکا دیا کلہاڑا، جیسے یہ سارے بت اس نے توڑے ہیں۔ جب وہ سب لوگ میلے سے واپس آ کر انہوں نے اپنے بتوں کو دیکھا تو کہا، جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے بے شک وہ ظالمین میں سے ہے۔ کسی نے دیکھا تو تھا نہیں۔ لوگ کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے، وہ بتوں کا تذکرہ کرتا تھا اور کہتا تھا یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اسے تمام لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے، اگر اس نے کیا ہے تو ہم مل کر اسے سزا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم، یہ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان سے پوچھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا جس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا تھا۔ اگر یہ بول سکتے ہیں تو بتا دیں گے۔ قرآن کہتا ہے، ایک لمحے کے لیے سب اپنے دل کی طرف لوٹے اور سوچنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، اے ابراہیم، تجھے پتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے تم لوگوں پر بہت افسوس ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ ساری کی ساری غرور کی طاقت استعمال ہوئی، بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، آگ جلائی گئی۔ آگ ایسی دہکی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں گر کر راکھ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکنے کا وقت آیا تو ان کو قریب جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جاؤ خود ہی آگ میں چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، کیوں جاؤں؟ تم لوگوں نے مجھے جلانا ہے تو خود ہی مجھے آگ میں پھینکو۔ شیطان نے ان کے ذہن میں ایک خیال ڈالا۔ انہوں نے کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا، پھینکنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ ایک طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسری طرف پانی کا فرشتہ، درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش بس اتنا کہہ رہے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس سے آگے کچھ نہیں کہہ رہے، چپ ہیں۔ ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ کہے گا پانی ڈالو اور میں آگ بجھا دوں گا۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام انتظار میں ہیں کہ اللہ کا حکم آئے تو میں کچھ کروں۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پتہ ہے آگ تو جلا دے گی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پانی کا فرشتہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کا حکم آتا ہے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کی حد تک میرے ابراہیم پر۔ اللہ نے آگ کو ایسا ٹھنڈا فرمایا کہ آگ کے شعلوں کو گود بنا دیا۔ شعلوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لے لیا، جیسے ماں اپنے بچے کو چارپائی پر لٹاتی ہے، ایسے آرام سے لٹا دیا۔ آگ کو شفاف بنا دیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، جو آپ کا جانی دشمن تھا اور قتل کرنے کے دریپ پہ تھا، جب اس کی نظر آپ پر پڑتی ہے تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، نعم الرب رب کا یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا ہی کہنے، کیا ہی ہے تیرا رب، کیا شان ہے تیرے رب کی۔ اس کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے، حتمی فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے۔
اللہ پاک زمین، آسمان، آگ، پانی، ہر چیز کو جو کہے گا وہی ہوگا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.